قرآن کے نام پر بہت سارے مسلک اور فرقے بن رہے ہیں۔ قرآن تو وحدت کی بات کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے کہ اہل قرآن بنیادی غلطی کیا کرتے ہیں جب وہ کوئی نقطہ پیش کرتے ہیں، جب کوئی عقیدے کی بات کرتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ تصریف آیات سے کیا مطلب ہے؟ بعض اہل علم اسی رویے کو تخفیفی آیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ لفظ کے معنی کا تعین کیسے کریں گے؟ اور کیا قرآن میں یہ اہلیت ہے کہ اپنے معنی کو یہ محفوظ کر سکے؟ دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نبی کے بغیر یا نبی قرآن کے بغیر دونوں گمراہی ہے۔ ہمارا سامنا جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں یہ سنت گھڑا ہوا فلسفہ ہے۔ ہم بتائیں گے سنت کو رہنے دیں، سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں سنت کوئی چیز نہیں ہے، غلط ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، سنت کے متعلق اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو پہلی عملی مظاہرہ ہے یہ اپنی طرف سے وہ کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نماز جیسی اسٹیبلشڈ حقیقتیں کتنی آج کل لوگ اٹھ رہے ہیں اور اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی ہی پڑھنی ہے، زکوٰۃ ایسے ہی دینی ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی وہ تحقیق کر رہے ہیں، اس تہذیبی روایت کو سپورٹ کرنے کے بجائے وہ تحقیق اپنی کر رہے ہیں۔ بہت ساری بدعقیدگیوں میں ایک بدعقیدگی یہ بھی ہے کہ شفاعت کا لوگ انتظار کرتے ہیں کسی پیر مرشد کا کہ پیر صاحب بچائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے شفاعت کے متعلق۔ تو شفاعت کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے آپ کی نظر میں؟